بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ناقابل یقین واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ناظرین، جہاں درندے بھی کلام کرتے ہیں، مدینہ کی فضا اس رات عجیب سکون میں لپٹی ہوئی تھی۔ گلیوں میں سناٹا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہجد کی نماز سے فارغ ہو چکی تھی۔ سجدے سے سر اٹھایا، ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، لبوں پہ خاموش دعائیں اور دل میں ایک انجان سی گھبراہٹ، جیسے دل کسی اندیکھے اندیشے کی آہٹ سن رہا ہو۔ اچانک دو پہاڑوں کی سمت سے ایک رجدار آواز ابھری، شیر کی دھاڑ، مگر وہ معمولیت سے ہٹ کر سخت بھاری اور عجیب خوفناک محسوس ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنکھ کھولی، آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک خیال آیا کہ کوئی آزمائش قریب ہے۔ مدینہ کے قریب ایک جنگل تھا جو پہاڑی دامن میں واقع تھا۔ وہاں رات کے وقت درندوں کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا۔ اس جنگل کے دوسری جانب ایک جھونپڑی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ نہ کوئی خاندان تھا، نہ کوئی سہارا تھا، نہ روزی کا وسیلہ تھا، اور کئی راتیں فاقے سے گزر جاتی تھیں اور مدینہ کے بیشتر لوگوں کو اس کے وجود کا علم بھی نہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اس عورت کے حالات معلوم نہ تھے۔ اگلی صبح کسی کام کے سلسلے میں وہ اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا رہی تھی۔ چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی، مگر قدم اچانک رکے، جیسے دل نے کہا رکو اور سنو۔ دروازے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں فکر کی جھلک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے صحابہ، تم جانتے ہو کہ مدینہ کی سرحد کے اس پار جنگل کے دوسرے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ اس کا شوہر خدائے راہ میں شہید ہو گیا ہے۔ وہ فاقہ کشی میں مبتلا ہے۔ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ضرور جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ علاقہ خطرناک ہے اور رات کے وقت جانا جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم کے ساتھ فرمایا، جاؤ، اللہ کا نام لے کر جاؤ۔ درندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے نکلے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں اتر گئے۔ دل نے کہا، جب تیرے ابا اجنبی بیوہ کی بھوک کا غم کر رہے ہیں تو کیا میں پیچھے رہ سکتی ہوں؟ نہ اندر گئی، نہ سلام کیا، بس اپنے گھر واپس لوٹ گئی، مگر ایک مضبوط ارادے کے ساتھ۔ جیسے ہی گھر پہنچی، چولہا جلایا، اپنے ہاتھوں سے 2 روٹیاں بنائیں، چند کھجوریں ساتھ رکھیں اور سب کچھ کپڑے میں باندھ کر تیار ہو گئی۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیرت سے پوچھا، اے فاطمہ، کہاں جا رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، مدینہ کی سرحد کے پار ایک بیوہ عورت ہے جسے 2 دن سے بھوکی ہے، میں اس کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں۔ سلمہ نے پریشان ہو کر کہا، وہ راستہ تو خطرناک ہے، جنگل ہے، درندے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پرسکون انداز میں فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ ہر مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے؟ اگر نیت خالص ہو، محافظ خود اللہ بن جاتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روانہ ہو گئی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو حکم دیا، جاؤ، اس بیوہ عورت تک کھانا پہنچاؤ۔ وہ صحابی اٹھنے ہی والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا، شاید آپ کو معلوم نہیں، فاطمہ پہلے ہی روانہ ہو چکی ہے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنسان راستے سے گزر رہی تھی، لیکن دل مطمئن۔ راستے میں ان کو عجیب احساس ہوا، جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو ایک شیر ایستگی سے ان کے پیچھے آ رہا تھا، مگر ان کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔ وہ رک گئی، شیر کی آنکھوں میں دیکھا اور فرمایا، شیر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ میں صاحب نیت سے اللہ کے حکم پر نکلی ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔
میرا راستہ مت روک، اگر ہو سکے تو میری حفاظت کر۔ شیر رک گیا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا، سر جھکایا، قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، اے جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا سلام قبول فرمائیے، اور میرا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچائیے۔ میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ ہم درندے ضرور ہیں مگر نبی کے چہرے کی ایک جھلک کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے سر جھکایا، دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر جاری رہا۔ شیر ان کے ساتھ ساتھ راستہ صاف کرتا، حفاظت کرتا، جو جھونپڑی کی سمت لے جاتا ہے۔ بیوہ عورت اس جھونپڑی میں رو رو کر دعا کر رہی تھی، اے اللہ 3 دن ہو گئے ہیں چولہا نہیں جلا، اے اللہ تو ہی کوئی وسیلہ بنا دے۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی، وہ بوڑھی عورت دروازے پر گئی، پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں فاطمہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی۔ بیوہ عورت دروازہ کھولتے ہی خوش ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کھانا لے کر آئی ہوں، میں جانتی تھی میرے اللہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تم صرف فاطمہ نہیں ہو، تم وہ ہستی ہو جس کا ذکر اللہ خود کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دی اور خاموشی سے واپس روانہ ہو گئی۔ راستے میں وہی شیر تھا، محافظ کی طرح۔ اس وقت قریب ہی ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شیر ایک عورت کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی حدود میں داخل ہوئی، شیر مہذب انداز میں سر جھکا کر الوداع کہا، پھر واپس چلا گیا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم صرف میری بیٹی ہی نہیں، تم اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار۔ جو اللہ کے لیے نکلے، اللہ اس کے لیے خود ہی راستے بنا لیتا ہے۔ چرواہا جو یہ منظر دیکھ چکا تھا ابھی وہیں کھڑا تھا۔ شیر رک کر بولا، اجنبی، کیا تو ابھی تک ایمان نہیں لایا؟ ہم درندے بھی اس نبی کو پہچانتے ہیں، جا اس نبی کے پاس کلمہ پڑھ، واپس آ کر اپنی بکریاں لے جانا، میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ چرواہا ہکا بکا رہ گیا مگر دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ فوراً بکریاں چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا، یا رسول اللہ، ایک چرواہا آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے جسے ایمان کی دعوت ایک شیر نے دی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ چرواہا قریب آیا، لرزتے ہوئے لبوں سے بولا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چرواہا رو پڑا، کلمہ پڑھا اور اس کے چہرے پر نور آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش نصیب ہو، تو ہدایت ایک شیر کے ذریعے ملی ہے۔ چرواہا جب واپس بکریوں کے پاس گیا تو سب بکریاں محفوظ تھیں۔ شیر نے ادب سے سر جھکایا اور واپس جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ واقعہ مدینہ میں پھیل گیا۔ ہر زبان پر بس ایک ہی بات تھی، جو اللہ کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، چاہے وہ راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔